السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی ایک انوکھی داستان آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ داستان ہے سلطنت خوارزم کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی۔ خوارزم شاہ سلطنت خوارزم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور سلطنت خوارزم کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ آج کے ازبکستان کو، افغانستان، بلکہ افغانستان کیا پاکستان کے قبائلی علاقہ جات سے لے کر دریائے سندھ تک کا علاقہ اور ایران کے بہت سارے علاقوں پر سلطنت خوارزم مشتمل تھی۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے جس وقت کیرا خطائیوں کو سن 606 ہجری میں شکست دے دی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ علاء الدین محمد سے لے۔ کیرا خطائیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا گور خان۔ گور خان نے کیرا خطائیوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، ایک لشکر تیار کیا، اور پھر بدلہ لینے کے لیے علاء الدین محمد پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ سلطنت خوارزم کے مشہور شہر سمرقند پر ہوا۔ حملے کے وقت سمرقند کے اندر علاء الدین محمد خوارزم شاہ بھی موجود۔ علاء الدین کی وفادار فوج بڑی بے جگری کے ساتھ کیرا خطائیوں کے خلاف لڑی، لیکن علاء الدین محمد کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس کے دو سردار گور خان سے مل چکے تھے، انہوں نے غداری کر دی تھی، جس کی وجہ سے علاء الدین محمد کی جو تھوڑی سی وفادار فوج تھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ بھاگ کے اور گنج جو کہ سلطنت خوارزم کا دارالخلافت ہے وہاں پہنچ گئے، اور کچھ فوج گرفتار ہو گئی۔ اب جو فوج بھاگ کر پسپا ہو کر سلطنت خوارزم میں پہنچی تھی، ان میں تلاش و بسیار کے بعد یہ پتہ چلا کہ علاء الدین محمد نہیں، تو سلطنت خوارزم کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ علاء الدین محمد جو ان کا بادشاہ تھا، سلطان تھا، وہ موجود ہی نہیں تھا۔ لوگ بڑے پریشان کہ پتہ نہیں علاء الدین محمد شہید ہو چکا ہے یا گرفتار ہے۔ اب ادھر علاء الدین محمد گرفتار ہو چکے تھے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ علاء الدین محمد اور ان کے ساتھ ان کے سالار شہاب الدین مسعود، یہ دونوں دشمن کے ایک فوجی کی قید میں تھے، اور وہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا۔ شہاب الدین مسعود جو کہ علاء الدین محمد کا درباری بھی تھا، قابل اعتماد آدمی بھی تھا اور سالار تھا، اس نے علاء الدین محمد کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان، آپ کی جان ایک صورت میں بچنا ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرا غلام ظاہر کریں۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے شہاب الدین مسعود کی اس بات کو مان لی، اور دشمن کے سامنے ایسے خدمت کرنا شروع کر دی جیسے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا۔ پانی لا کے امیر مسعود کو پیش کرنا، کھانا اس کے سامنے رکھنا، اس کے ہاتھ دھلانے، اس کے پاؤں میں موزے پہنانے، جوتے پہنانے، ایسی بہترین انداز سے اس نے امیر مسعود کی خدمت کی کہ اتنی اچھی خدمت تو کبھی امیر مسعود کے اپنا کوئی غلام ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ اب جو قرا خطائی فوجی تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہے جس کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے، تو اس نے امیر مسعود سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امیر مسعود نے کہا کہ میں علاء الدین خوارزم شاہ کا قابل اعتماد دربار سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں اور سالار ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو بندہ آپ کی خدمت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ تو امیر مسعود نے جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب قرا خطائی فوجی کے دماغ میں یہ بات تو بیٹھ گئی کہ بندہ معمولی نہیں ہے، بہت قابل اعتماد بندہ ہے سلطنت خوارزم کا۔ تو اس نے امیر مسعود کو کہا کہ اگر میرے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ تم دونوں میری قید کے اندر ہو تو میں تم دونوں کو رہا کر دیتا۔ علاء الدین محمد اور امیر مسعود کے اس منصوبے کے بعد امیر مسعود کے ساتھ قرا خطائی فوجی کی اس گفت و شنید کے کچھ عرصے کے بعد امیر مسعود نے اس قرا خطائی فوجی کو کہا کہ بات سنو، میرے گھر میں کوئی بندہ بھیج کر یہ پیغام پہنچا دو کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ میرے گھر والے سمجھیں گے کہ امیر مسعود مارا گیا ہے اور میرے مال کو آپس میں تقسیم کر لیں گے اور میں مفلس ہو جاؤں گا، نادار ہو جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ کوئی فدیہ طے کر لو
اور میرے گھر میں اطلاع بھیج دو تاکہ فدیہ کی رقم بھی آپ تک پہنچ جائے اور مجھے رہا کر۔ قرا خطائی فوجی تو یہی چاہتا تھا کہ پیسے مل جائیں اور میں ان کو رہا کر دوں، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے ایک بندہ تیار کیا تاکہ امیر مسعود کے گھر میں جا کے وہ اطلاع کرے کہ امیر مسعود میری قید میں زندہ ہے اور مرا ہوا نہیں ہے، تاکہ اس کا مال بھی تقسیم ہونے سے بچ جائے اور فدیے کی رقم بھی مجھے مل جائے۔ امیر مسعود نے قرا خطائی فوجی کو کہا کہ اگر آپ اپنا بندہ میرے گھر بھیجو گے تو میرے گھر والے تو آپ کے اس بندے کو نہیں پہچانتے، جب یہ میری زندگی کی اطلاع کرے گا تو میرے گھر والوں نے تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا، تو ایسا کرو کہ میرا یہ جو غلام ہے اس کو میرے گھر والے جانتے بھی ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے بندے کے ساتھ بھیجو۔ جب یہ جا کے آپ کے بھیجے ہوئے آدمی کی تصدیق کرے گا تو میرے گھر والے اس کی بات پر یقین کر لیں گے اور آپ کے بندے کی بات پر مطمئن ہو جائیں گے۔ قرا خطائی فوجی نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اب اس نے علاؤالدین محمد کو بھی اپنے بندوں کے ساتھ امیر مسعود کے گھر میں اطلاع کے لیے روانہ کر۔ اب جس وقت دارالحکومت کے قریب پہنچے تو علاؤالدین محمد نے، جو کہ پہلے ایک غلام کے روپ میں تھا، ان سے آگے نکل کے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علاؤالدین محمد تو زندہ ہے۔ لوگوں نے جشن منایا، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت علاؤالدین محمد خوارزم شاہ گرفتار ہو گئے تھے تو اس کے بھائی کا نام تھا تاج الدین علی شاہ، اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ علاؤالدین محمد تو زندہ ہے اور آ چکا ہے، اس کا بھائی تاج الدین علی شاہ وہاں سے بھاگ گیا۔ چنانچہ کچھ ٹائم گزرا تو ایک دن وہ قرا خطائی فوجی امیر مسعود سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خوارزم شاہ مارا جا چکا ہے۔ امیر مسعود نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ تو قرا خطائی فوجی نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ زندہ ہے؟ تو امیر مسعود نے جواب دیا کہ وہ آدمی جو میری خدمت کر رہا تھا وہ در حقیقت میرا غلام نہیں، میرا آقا تھا، وہ سلطنت خوارزم کا سلطان تھا، علاؤالدین محمد خوارزم شاہ۔ قرا خطائی فوجی نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تو بتا دیتا تو میں آپ کو بھی اور علاؤالدین محمد کو بڑے اعزاز کے ساتھ رہا کرتے۔ امیر مسعود نے جواب دیا کہ اگر ہمیں تجھ سے خطرہ نہ ہوتا تو ہم یہ منصوبہ ہی نہ بناتے، ہمیں خطرہ تھا آپ سے، اس لیے علاؤالدین محمد نے غلام بننے کا ناٹک کیا اور ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے۔ آج علاؤالدین محمد سلطنت خوارزم کے اندر حکمرانی کر رہا ہے اور زندہ۔ قرا خطائی فوجی جو پہلے سے ہی امیر مسعود کے فدیے کی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ اب تو اور مزے ہو گئے کہ پہلے صرف امیر مسعود نے مجھے فدیہ دینا تھا، اب تو علاؤالدین محمد جو سلطنت خوارزم کا سلطان ہے اس کے پاس اگر میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ اس نے امیر مسعود کو کہا کہ چلو مجھے علاؤالدین محمد کے دربار میں لے چلو۔ یوں امیر مسعود کو بھی اس نے رہا کیا اور وہ خود امیر مسعود کے ساتھ سلطنت خوارزم میں علاؤالدین محمد کے دربار میں، علاؤالدین محمد نے ان کا بڑا استقبال کیا اور اس قرا خطائی فوجی کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ کچھ عرصے تک سلطنت خوارزم کے اندر پھیلی ہوئی اندرونی سازشوں کو علاؤالدین محمد نے ختم کیا اور اس کے بعد ترکان خطا، جن کو قرا خطائی بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف آخری فیصلہ کن معرکہ لڑا۔ انشاءاللہ اس معرکے کی تفصیل اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان، اور یہ یہاں پر یاد رکھیے گا تاریخی حوالے سے کہ خوارزم شاہ سلطنت خوارزم کے ہر بادشاہ کا لقب ہوا کرتا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو خوارزم شاہ کہا جاتا۔ اور دوسری بات، تاریخی حوالے سے آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرا خطائی، قرا خطائیہ یا ترکان خطا ایسے الفاظ ملیں گے، ترکان خطا ہو یا قرا خطائی، یہ ایک ہی سلطنت کے لوگوں کے دو نام ہیں۔ کہیں پر تاریخ کی کتابوں میں ان کو ترکان خطا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور کہیں پر قرا خطائی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوسری قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔